کفار و مشرکین کو جب پتہ چلا کہ مسلمان ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کی دلی مراد بھر آئی۔ ان کے دلوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کی ترکیب کامیاب رہی ہے۔ وہ ملک چھوڑ کر جانے والوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے اور اس گھڑی کا انتظار کرنے لگے کہ وہ کب جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام مع اہل و عیال شہر کے باہر متعینہ جگہ پر پہنچے، جہاں پہلے سے آپ کے بہت سے پیروکار موجود تھے اور بہت سے چلے آ رہے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے بجانب مصر کوچ کا حکم دیا۔ مہاجرین کا قافلہ سوئے مصر روانہ ہوا تو عجب روح پرور سما تھا۔ اس میں بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے سب شامل تھے۔ ان کے ہونٹوں پر تسبیح و تحلیل کے نغمات تھے۔ کتب میں کہیں مذکور نہیں کہ ان مہاجرین کی کتنی تعداد تھی، لیکن اغلب یقین ہے کہ وہ 2-3 ہزار سے کم نہ تھے۔ ہر اٹھنے والا قدم انہیں بابل سے بہت دور لے جا رہا تھا۔ ان دنوں مصر میں ستارہ پرستی جاری تھی۔ سب سے بڑا دیوتا آفتاب تھا، جس کو وہ اپنی زبان میں را کہتے تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام مدینہ الشمس تھا، جس کو مصری ان کہتے تھے۔ یہیں آفتاب دیوتا کا مندر تھا۔ بادشاہ آفتاب دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا لقب راسیس ہوتا تھا، یعنی ابن شمس۔ یہی سبب ہے کہ سلاطین مصر کو دعوی خدائی تھا۔ آفتاب کے دیوتا کے علاوہ مصر میں اور بہت سے دیوتا اور دیویاں بھی تھیں۔ ہر شہر کا ایک خاص الگ دیوتا تھا، پھر شہر کے ہر گھر کا اور گھر کے ہر فرد کا الگ الگ دیوتا تھا۔ سارے ملک میں 19 دیوتا اور 11 دیویاں بڑی تھیں۔ آپ نے یہاں بھی پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں دنیا کے مختلف خطوں اور حصوں میں کل 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، جن پر آپ کو کلی عبور حاصل تھا۔ یہ رب کریم کی عطا و بخشش اور حقیقتاً معجزہ تھا۔ جس قصبے، شہر یا قبیلے میں تشریف لے جاتے، وہاں ان کی زبان میں تبلیغ کا فریضہ ادا فرماتے۔ آپ کو پیغمبر سریانی بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل آپ کو بت پرستوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا، جنہوں نے اس دور میں ہر سو کفر و شرک کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ شہر سے باہر ایک قبیلے میں تشریف لے گئے۔ چند اصحاب بھی ہمراہ تھے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ چشم زدن میں قبیلے والوں میں یہ بات پھیل گئی کہ پیغمبر سریانی تشریف لائے ہیں۔ لوگ رفتہ رفتہ آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ آپ کے نورانی چہرے، رنگ و روپ، پروقار شخصیت اور بادائے معرفت الہیہ سے مخمور و سرمگی آنکھیں دیکھ کر قبیلے کے سردار نے دریافت کیا، آپ یہاں کس غرض سے آئے ہیں؟ میں تم کو اللہ عز و جل کا راستہ دکھانے اور اندھیروں سے نور کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، آپ کس اندھیرے اور کس نور کی بات کرتے ہیں؟ قبیلے کے سردار نے استفسار کیا۔ یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو، یہ اندھیرا ہے جو دوزخ اور عذاب دائمی کا راستہ ہے۔ اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت نور ہے، جس کا ثمر خدا واحد کی رضا و خوشنودی اور جنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے تو 20 خدا ہیں، آپ ان میں سے کس کی بات کرتے ہیں؟ قبیلے کے سردار نے اپنی آنکھیں جھپکتے ہوئے پوچھا۔ اللہ واحد وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ وہ بے مثل ہے جو دن اور رات کا خالق ہے، اور ہمارے سر بھی اسی کے آگے جھکنے چاہیے، نہ کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی بے جان مورتیوں کے سامنے، جو اپنے اوپر سے ایک مکھی تک اڑا نہیں سکتی۔ آپ کی یہ باتیں سن کر قبیلے کا سردار اپنے لوگوں سے مخاطب ہوا اور بآواز بلند کہنے لگا، میں نے آدم اور شیس کے صحیفوں کو دیکھا ہے، ان میں بھی توحید اور اللہ کی عبادت کی باتیں ہیں، اور ادریس بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر ان کے اور ان کے اللہ میں فرق ہوتا تو ان کی باتوں میں اختلاف ہوتا۔ میرا مشورہ ہے کہ ہمیں ادریس علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لانے میں سبقت کرنی چاہیے۔ ہم پہلے بھی تمہارے ساتھ تھے اور اب بھی تمہارے ساتھ ہیں، قبیلے کے لوگوں نے کہا، اور پھر سب توحید و رسالت پر ایمان لے آئے۔ آپ کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی اور شہر شہر جا کر لوگوں کو احکام الہی کے متعلق بتاتے تھے۔
بعض آپ کی بات کو مان لیتے تھے، اکثر نہیں بھی مانتے تھے، لیکن آپ فرائض کی ادائیگی میں دن رات کوشاں رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خاموش پسند، سنجیدہ، متین اور انتہائی فکر و خوض کے عادی تھے۔ آپ کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ہر جگہ خود تشریف لے جاتے، کیونکہ بعض قصبے اور شہر بہت دور تھے۔ لہٰذا آپ غور فرمانے لگے کہ کس طرح جامعیت اور مختصر عرصے میں اللہ کا پیغام دور و نزدیک پہنچایا جا سکے۔ بالآخر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ہر علاقے سے ان نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے جو مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کو تعلیم دی جائے۔ چنانچہ اپنے پیروکاروں کے ذریعے ان کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی باقاعدہ تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ دینی تعلیم کے ہم آہنگ آپ نے انہیں علم عدد و حساب سکھایا، مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد بتائے، حکمت و نجوم و منطق کے نکات واضح کیے، آسمانی صحیفے جو عبرانی زبان میں تھے وہ پڑھائے۔ آپ جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن کفر سے ضرور ٹکر ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اسلحہ سازی شروع کر دی اور انہیں عسکری تربیت بھی دی۔ اس طرح تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ لشکر بھی تیار ہو رہا تھا تاکہ اگر ضرورت پڑی تو منکرین حق کو دنداں شکن جواب دیا جائے۔ اس دوران میں رشد و ہدایت و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اے اللہ کے سچے نبی، ہم جہاد کب کریں گے؟ ایک دن ایک نوجوان نے دریافت کیا جب کہ وہ جنگی مشق کر رہا تھا۔ جہاد کے لیے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، یہ اسی کے لیے تیاری ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ جب طلباء تحصیل علم کے بعد واپس اپنے اپنے علاقوں میں جاتے تھے تو وہ نہ صرف مبلغ دین تھے بلکہ اللہ کے سپاہی بھی تھے۔ ان طلباء نے جا کر تعلیم کردہ مدنیت و شہریت کے اصولوں پر شہر اور بستیاں آباد کیں۔ ان کی کم و بیش تعداد 200 کے قریب ہے۔ ان میں سے جو سب سے چھوٹا شہر تھا اس کا نام رہا تھا، جس کا نشان مٹ چکا ہے، لیکن کھنڈرات ہنوز باقی ہیں۔ کیونکہ ہر علاقے کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نے تمام لوگوں کے لیے مناسب قوانین و قواعد مقرر فرمائے تاکہ لوگ اپنی طبیعتوں پر کسی نوع کا بوجھ محسوس نہ کریں۔ بعض قبائل اور قومیں شیطان کے چنگل میں اس طرح گرفتار تھیں کہ وہ حق کی آواز سننا پسند نہ کرتی تھیں۔ علاوہ ازیں وہ آپ اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف محاذ آرائی کا منصوبہ بنا رہے تھے، لہٰذا آپ نے لشکر ترتیب دیا اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ یہ پہلا اسلامی لشکر تھا جو راہ حق میں جہاد کے لیے نکلا تھا۔ سب سے آگے اللہ کے رسول حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ہر لشکری جذبہ جہاد سے لبریز اور اللہ کی رضا اور اس کے نام کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے چین و مضطرب تھا۔ کفار و مشرکین نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان کے سرکردہ افراد جگہ جگہ جا کر لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کے خلاف ابھارتے اور کہتے، خداوند آفتاب کے پروانوں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اپنے علاقے سے باہر نکال کرو جو کل قسم پرسی کے عالم میں بابل سے یہاں آئے تھے اور آج تمہارے خلاف نبرد آزما ہیں۔ الغرض وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کے اندر جوش و خروش پیدا کرتے اور پھر مسلمانوں کے مقابل کفار کا بہت بڑا لشکر میدان جنگ میں اتر آیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں۔ مسلمانوں کو حکم تھا کہ جب تک ان کا رسول نہ کہے جنگ نہ کی جائے۔ اتمام حجت کے لیے دین پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے رد کر دیا اور کہلا بھیجا، جنگ ٹالنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ کفار کو اپنے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بڑی کم نظر آتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ایک ہی حملے میں وہ ان کا صفایا کر دیں گے، لہٰذا بغیر اعلان جنگ انہوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام خاموش کھڑے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ مسلمان مضطرب تھے کہ وہ بھاگ کر کفار پر ٹوٹ پڑیں، مگر اطاعت رسول نے قدموں کو جکڑے رکھا، اور جب حکم ملا تو مسلمان دشمن پر اس جذبہ و جوش کے ساتھ حملہ آور ہوئے کہ انہیں باور کرانا پڑا کہ مسلمانوں پر آسانی سے غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ شام سے پہلے پہلے غنیم کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہزیمت کھا کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ بہت سے کفار و مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ حق و باطل کے اس مارکے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔
روز افزوں باطل کا زور ٹوٹنے لگا۔ آپ کے حسن سلوک سے رفتہ رفتہ باطل نے آپ کی مخالفت چھوڑ دی، اگرچہ دلوں میں ان کے زہر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے ہر سمت اسلامی لشکر روانہ کیا۔ جنہوں نے اطاعت قبول کر لی ان کے ساتھ آسانیاں برتی گئیں، اور جو مقابلے پر آئے ان سے جنگ کی گئی۔ بابل، جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اس نے بھی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اطاعت قبول کر لی۔ عمائدین شہر، پروہت، بااثر افراد، لیڈر اور قبیلوں کے سردار سب آپ کے سامنے سرنگوں کھڑے تھے۔ آپ نے طائرانہ نظر ان پر ڈالی اور فرمایا، میں وہی ادریس ہوں جس کو تم نے اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ہجرت پر مجبور کیا۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے سنا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ وہی بوڑھا جو آپ کے پاس وفد لے کر آیا تھا اور اس کے بعد اب نظر آیا تھا، آگے بڑھا، سر کو تعظیماً جھکایا اور تھرتھراتی آواز میں گویا ہوا، تم اسی سرزمین کے فرزند ہو، ہمیں تم سے نیک سلوک کی امید ہے۔ سب لوگ امید افزا نظروں سے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تم سے انتقام نہیں لوں گا، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو ان کے چہروں پر جہاں مردنی کے آثار تھے رونق آ گئی۔ اس موقع پر کئی لوگ داخل اسلام ہوئے مگر اکثریت گمراہ رہی۔ تھوڑے ہی عرصے میں خطہ زمین پر بسنے والے اور جزائر میں رہنے والے سب آپ کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ اب آپ کی حکومت ساری دنیا پر تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے تربیت یافتگان میں سے جو علم و فضل میں صاحب کمال تھے، وہ اور دوسرے اصحاب بیٹھے تھے۔ آپ تشریف لائے تو سب تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر تک سکوت رہا، پھر آپ نے فرمایا، میں نے اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور چاہتا ہوں کہ ہر حصے پر ایک حاکم متعین کر دوں تاکہ وہ وہاں کی سیاست و ملوکیت کا ذمہ دار ہو۔ یہ کہہ کر آپ پھر خاموش ہو گئے اور حاضرین کی طرف دیکھنے لگے۔ سب چپ تھے۔ اس کے بعد آپ نے ایلادس، زوس، سکلبوس اور لبیلوس کا نام پکارا۔ وہ اٹھ کر سامنے آ گئے۔ آج سے تم ہر ربو کے حاکم ہو، اور پھر بتایا کہ کون کس حصے کا بادشاہ ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے ہم؟ ہاں، یہی حکم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو وہ چپ ہو گئے۔ ایک بات کو ذہن نشین کر لو کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون ہوگا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ آپ نے پرجلال انداز میں کہا، ایسا ہی ہوگا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے دوسروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، احکام شریعت کے نفاذ کے لیے پیغمبر کی جانب سے جو بادشاہ مقرر کیے جائیں ان کی اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے روبرو پست رہو۔ یہ حکم سب تک پہنچا دو۔ سب نے سر تسلیم خم کر دیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تمام امور سے فراغت کے بعد عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران میں آپ کی حکومت و سلطنت کے ایک رکن نے مصر میں گنبد حرمہ کی تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور تمام دنیا کی سیر کے بعد واپس تشریف لائے۔ دوران تبلیغ آپ اپنے پیروکاروں کو آنے والے انبیاء کی بشارت دیا کرتے تھے، طوفان نوح کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی بتاتے تھے۔ اب آپ کے دل میں حیات ابدی کی تمنا پیدا ہو چکی تھی۔ ایک دن دھوپ کی تمازت سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی۔ دل میں خیال گزرا کہ تھوڑی سی دیر میں دھوپ کی شدت سے میرا یہ حال ہو گیا ہے تو اس فرشتے پر کیا گزرتی ہوگی جو نہ جانے کتنے ہزار سالوں سے اس پر مقرر ہے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ حمدیت میں دعا کی، اے باری تعالیٰ، اس کے بوجھ کو ہلکا فرما اور سورج کی گرمی کو اس کے لیے کم فرما دے۔ دعا کو شرف قبولیت بخشا گیا اور اس فرشتے کے مصائب میں تخفیف کر دی گئی۔ جب فرشتے کو سکون حاصل ہوا تو وہ سوچنے لگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے خالق ارض و سما، یہ جو تو نے مجھے سکون عطا فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے ادریس کی شفقت کا نتیجہ ہے جس نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ فرشتے نے سنا تو آپ کی ذات سے اسے عقیدت و محبت ہو گئی۔
ایک دن عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ادریس سے ملاقات کا شرف اور اخوت و دوستی کی عزت عطا فرما۔ دعا قبول ہوئی اور وہ فرشتہ ملاقات کے لیے آیا، اور پھر وہ کبھی کبھی ملنے کے لیے آ جاتا تھا۔ ایک دن آپ تشریف فرما تھے کہ وہ فرشتہ آ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری اسرائیل علیہ السلام سے بڑی دوستی ہے؟ ہاں۔ کیا تم میرے بارے میں ان سے ایک درخواست کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا۔ کیا؟ اسے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے میں تاخیر کر دے، تاکہ میں بقیہ زندگی خوب اطاعت و عبادت میں گزار دوں، تاکہ روز قیامت پریشان نہ ہوں۔ فرشتے نے سنا تو کہا، اے دوست، تم کو اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں کہ جب موت آتی ہے تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی؟ مجھے یاد ہے، مگر تم بات کر کے تو دیکھو۔ آپ نے جب زور دیا تو فرشتے نے بارگاہ رب العزت میں حضرت ادریس علیہ السلام کی گفتگو کے بارے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادریس کو ملک الموت کے پاس لے جا تاکہ اس سے خود بات کر لے، اور وہ تو ایسا فرشتہ ہے جو میرے حکم کے بغیر دائیں بائیں جانب دیکھتا بھی نہیں۔ اذن خداوندی پا کر فرشتے نے اپنے پر کھولے اور کہا، اے نبی مکرم، آپ میرے پروں پر آ جائیں۔ آپ بیٹھ گئے تو فرشتہ پرواز کر کے اپنی منزل آفتاب پر پہنچا۔ وہاں انہیں چھوڑا اور خود حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، بھائی، میرے دوست ادریس کی خواہش ہے کہ اس کی روح تاخیر سے قبض کی جائے۔ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں۔ اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کی روح قبض کرنے سے پہلے تمہیں بتا دوں۔ یہ کہہ کر اسرائیل علیہ السلام نے رجسٹر دیکھا تو کہا، تعجب ہے، وہ اب تک زندہ ہے؟ یہاں تو لکھا ہے کہ اس کی موت آفتاب کے قریب ہوگی۔ کہاں ہے وہ؟ میں اسے آفتاب کے پاس چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ جا کر دیکھو، وہ وصال پا چکے ہیں، اسرائیل علیہ السلام نے کہا۔ فرشتہ واپس گیا تو دیکھا کہ آپ کا طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر چکا تھا۔ ملائکہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور بیت المعمور میں دفن کر دیے گئے۔ سورہ مریم میں جو ہے کہ بلند کیا ہم نے ان کا مقام، اس سے یہی مراد ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔